تو مکہ مکرمہ یہ مرکزی شہر ہے، یہ بہت ہی پوری دنیا کے بیچ میں مرکز میں ہے اور بہت مقدس شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے۔ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے گھرانے میں وہاں پیدا ہوئی ہے مکہ مکرمہ۔ اور کئی سال جب آپ کی عمر ہوئی، کتنی سال کی عمر ہوئی تو آپ نبی بنائے گئے؟ اور بچہ بتائے گا؟ ہاں بس بیٹا بتاؤ۔ ماشاء اللہ، احسنت، بارک اللہ فیک، حیاک اللہ، اللہ تمہارے علم میں اضافہ کرے۔ دیکھیے بچہ بتا رہا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ نبی بنائے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، دین کی باتیں بتائیں، سمجھائیں۔ اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں مکہ والوں کو بتائیں، پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ آئے، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے نکل کر کے آپ نے جو مختلف سفر کیا، مکہ میں آئے، وہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے شمال کا سفر کیا، جنوب کا سفر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مختلف جو اسفار پیش آئے، اس دوران آپ نے جو اچھی باتیں بتائی ہیں وہی باتیں علماء بتاتے ہیں، اسی کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ دعوت دینا ایک تو کھانے کی دعوت ہوتی ہے اور ایک دین کی دعوت ہوتی ہے۔ دعوت مانے بلانا، دعوت مانے اچھی باتیں بتانا، دعوت کا مطلب دین کی باتوں سے روشناس کرانا، اس کو بھی دعوت کہا جاتا ہے۔ دعوتی اور تبلیغی پروگرام، دعوتی پروگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ اور رسول کی باتیں کی جائیں، دین کی باتیں کی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کی نگری میں، شرک کی بستی میں، جہاں لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، جہاں ایک دوسرے کا حق غصب کر لیا کرتے تھے، بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کوئی تاجر آیا، سیدھا سادھا بولا بھالا۔ مکہ کے کچھ بدماش لوگ ایسے تھے کہ سامان لے لیا کرتے تھے اور پیسہ نہیں دیتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ابو جہل جس کی کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھی تھی، اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کہنا شروع کیا۔ جہالت یعنی جو جہالت سے پورا بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کا جس کے اندر جہالت پائی جاتی تھی، جو نادانی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بہت زیادہ دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی کنیت، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، جب اس کی کنیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک تاجر بیچارہ آیا، اس سے کچھ سامان خرید لیا۔ ابو جہل نے جب قیمت مانگی تو کہا بعد میں لے لینا، آئندہ سال لے لینا، ٹال مٹول کرتا رہا، نہیں دینا چاہتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے بیچ میں جو کعبہ اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے چاروں طرف، وہاں چاروں طرف مسجد بنی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں چاروں طرف کعبہ بیچ میں ہے، اس کے چاروں طرف مسجد بنی ہوئی ہے اور لوگ چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب تو موبائل میں یہ چیز عام ہو گئی، آپ دیکھتے ہوں گے، بچوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ میں کعبہ بیچ میں ہے، پوری دنیا کے لوگ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں بھی کعبہ کے ایک طرف امام کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے صف باندھتے ہیں گول، اس کے پیچھے دوسری صف ہوتی ہے، گول صف ہوتی ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے امام ایک خاص جگہ ہے وہاں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے۔ ابو جہل نے، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، اس نے لے لیا سامان، ٹال مٹول کر رہا تھا، کعبہ میں آیا، اللہ کے مقدس گھر کے پاس فریاد کرنے کے لیے قریش مختلف ٹولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ شخص گیا، وہ تاجر پہنچا، اس نے کہا کہ مکہ کے ایک شخص نے ہمارا سامان لے لیا ہے، قیمت ہم کو نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس میرے اوپر ہی ظلم ہو رہا ہے، یہ بڑی شرارت کی بات ہے، بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی تم کو پاداش ملے گی۔ کچھ لوگوں نے مذاقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا۔
آپ عبادت میں مشغول تھے، لوگوں نے کہا مذاق کے طور پر جاؤ، وہ ایک شخص وہاں عبادت میں مشغول ہے، اس کے پاس جاؤ، تمہارا حق دلوا دے گا۔ وہ شخص نہیں جانتا تھا، اس نے سمجھا کہ واقعی یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، چنانچہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انتہائی بے چارگی کا موقع تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، اور بہت زیادہ ستائے جاتے تھے مسلمان، بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مظلوم کی داستان سنی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود بڑی غیرت آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق دلوانے کے لیے اس کو ساتھ لے کر کے ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ پہنچے، ابو جہل سے پوچھا تم نے اس کا حق کیوں نہیں دیا، اس کی قیمت کیوں نہیں دے رہے ہو، تم نے اس کا سامان خرید لیا ہے، اس کا حق فوراً ادا کر دو۔ ابو جہل نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو بے چون و چرا گھر میں گیا اور قیمت ادا کر کے دے دیا۔ بعد میں وہ شخص قیمت لے کر کے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر، کعبہ کے جو چاروں طرف مسجد ہے، مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ تاجر اپنا حق لے کر کے چلتا بنا ہے، اور ابو جہل آیا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے تو از راہ مذاق یہ کہا تھا اس تاجر سے کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، یہ تمہارا حق دلوا دیں گے، تم نے کیسے اس ضعیف و کمزور کی بات مان لی اور اس کا تاجر کا حق لے لیا۔ اس ابو جہل نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول نے، محمد نے جب مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ شخص کا حق تم کیوں مار رہے ہو، اس کا حق کیوں نہیں دے رہے ہو، تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی اونٹ ہے جو منہ پھاڑے ہوئے ہے، بلبلا رہا ہے، اور ابھی وہ میرا سر پکڑ لے گا، میری کھوپڑی پکڑ لے گا اور اس کو پاش پاش کر دے گا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا، میں ڈر گیا، اس لیے میں نے اس کا حق دے دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، حلف الفضول کا معاہدہ، اس میں فضل نام کے کئی لوگ شریک تھے کہ مکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ اللہ کا مقدس شہر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، یہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ حلف الفضول کہا جاتا ہے فضل کے نام کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اگر آج بھی اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو تو میں اس میں شریک ہوں گا اور پیش رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، نبی بنائے گئے، اور آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگا دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لوگوں کو بت پرستی سے روکیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کریں۔ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے، جو عبادت کا مستحق ہے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اسی بات کی تلقین کرتے رہے اور دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، اور اسی کا حکم آپ کی امت کو ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا۔ نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا جو آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے چند مہینوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا، محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ نے اپنے آخری حج میں، جبکہ آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے، مدینہ منورہ سے نکل کر جب آپ مکہ جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ تقریباً 500 کلومیٹر کی دوری پر دکن طرف ہے۔ مدینہ منورہ اتر طرف ہے، مکہ مکرمہ دکن طرف ہے، اور مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے اس کے بعد پھر اور دکن طرف یمن کا علاقہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال میں حج کروں گا۔ اس کے پہلے آپ عمرہ کے لیے نکلے تھے، کفار مکہ نے روک دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ تک نہیں جانے دیا، آپ واپس آ گئے۔ پھر ایک سال آپ نے انتظار کیا، کیونکہ لوگ ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا
کہ اے اللہ کے رسول آپ کیسے مکہ جائیں گے جبکہ لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑی شرارت تھی، بہت بڑی بدماشی کی تھی کفار مکہ کی کہ وہ دین کے نام پر ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، عورتیں بھی نیم براہنہ ہو کے طواف کیا کرتی تھیں۔ بڑا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں صاحبان آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے سے 1 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ آج کے بعد سے کسی مشرک کو کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نہ کوئی ننگا آدمی طواف کر سکتا ہے، نہ کوئی عورت نیم عریاں ہو کر کے آدھی ننگی ہو کر کے کعبہ کا طواف کر سکتی ہے۔ حشمت و وقار اور پردے کے ساتھ ہر خاتون کو کعبہ کا طواف کرنا ہوگا اور کوئی ننگا آدمی طواف نہیں کر سکتا ہے، اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال آپ نے حج کیا اور آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ سال میں حج کرنے والا ہو، جن لوگوں کو حج کرنا ہو وہ چلیں نکلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا۔ چنانچہ جس صحابی نے اس وقت کے جس مسلمان نے بھی یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، وہ نکل پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ اس وقت کا سب سے بڑا مجمع اگر چشم فلک نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے تو سب سے بڑا مجمع تھا۔ صحابہ کرام کا محتاط اندازہ تھا، صحابہ کرام مبالغے سے کام نہیں لیتے تھے، لیکن 1 لاکھ سے زیادہ مجمع کا اندازہ کیا گیا ہے۔ 1,20,000 1,30,000 یہاں تک کہ 1,40,000 تک کا اندازہ کچھ لوگوں نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 1,40,000 ہے۔ غرض کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہی کا انداز تھا۔ اور یہ عجیب بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سنایا، آپ کی بات سنی گئی، لوگوں نے سنا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے سب سے بڑے مجمع کے اندر اگر کسی بات کا اعلان کرتے تھے تو صحابہ کرام اس کو صاف طور پر سنتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لوگ اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، شاید اس کے بعد مجھے حج کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو باتیں تم سن رہے ہو اس کو پہنچا دو، اگرچہ تم کو ایک ہی بات کیوں نہ معلوم ہو اس کو دوسروں تک پہنچایا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی بلغوا عنی بلغوا عنی، 3 بار آپ نے فرمایا لوگوں میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں ان تک میری ان باتوں کو پہنچا دینا۔ آپ نے ایک دستاویزی خطبہ دیا، ایک تاریخی خطبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بہت ساری باتوں کا آپ نے اعلان فرمایا۔ ربا اور سود کی لعنت کو اللہ کے رسول نے اسی وقت ختم کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا بڑا اہم اعلان فرمایا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے بندو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کسی عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت۔ عرب کا رہنے والا، عربی زبان بولنے والا، وہ عجمی پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، اور نہ تو عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ تو کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، اس لیے تمہارے حقوق برابر ہیں، تم سب یکساں ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا آخر میں الا بالتقوی، مگر تقوی کی وجہ سے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات بیان فرمائی ہے اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک حجۃ الوداع کے موقع پر پہنچایا اور بتایا۔ یہی سب باتیں بتانے کے لیے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کیے جاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس طرح کے پروگرام اگر رکھے جائیں تو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا۔ مثلاً نماز کے مسائل ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے اور اسی طریقے سے عام زندگی کیسے گزاری جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام زندگی کے کیا اصول بیان فرمائے ہیں، اسی طرح سے ائمہ کرام کا کیا طریقہ تھا، اس سے بڑھ کر کے اس سے اور اوپر اٹھ کر کے آپ یہ جانیں، ہم سب یہ جانیں کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، انبیاء کرام علیہ السلام نے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیسے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کو جاننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہا جاتا ہے، آپ کا طریقہ کہا جاتا ہے، آپ کی سیرت یہی اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اخلاق کہی جاتی ہیں، لہذا ان سب باتوں کو جاننا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا چاہیے۔ یہی سب باتیں اور انہی چیزوں کا چرچا، انہی چیزوں کا ذکر، انہی چیزوں کو عام کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو سمجھانا، انہی سب مقاصد کے لیے اس طرح کی مجلسیں رچائی جاتی ہیں، اس طرح کے پروگرام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کا شعار بتایا ہے اس کو کہ مسلمان یہ سماجی آدمی ہوتا ہے، یہ مدنی بالطبع ہوتا ہے، یہ سوشل اینیمل ہے۔ انسان بھی ایک طرح کا جانور ہے مگر یہ سوشل ہے، سماجی جانور ہے، یہ سماج میں دوسروں سے مل کے رہتا ہے، کٹ کے نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ آدمی جو سماجی زندگی گزارتا ہے، جو اجتماعی زندگی گزارتا ہے، جو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو لوگوں کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے الگ تھلگ رہتا ہے، لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کاٹ چھانٹ دیتا ہے، ان سے بھی تعلقات نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، وہ آدمی جو دوسرے کے حسن سلوک کے بدلے میں، دوسرے کا اچھا سلوک کرنے کے مقابلے میں اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں ہے، وہ تو بدلہ دینے والا ہو گیا۔ الواصل وہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو اذا وصل من قطع، وہ جو حسن سلوک اس وقت کرے جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، جب اس کے ساتھ تلخی کا معاملہ کیا جائے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جو برتاؤ اس کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن دوسرے کی بات کو برداشت کر کے، تکلیف دہ برتاؤ کو انگیز کر کے اور اسے سہ کر کے دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت زیادہ تاکید ہے۔ ہمارے رب نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کامیابان ہونے والے کون لوگ ہیں؟ مختصر صورت کے اندر جس کو ہم سب اکثر نمازوں کے اندر زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ عصر جس کا نام ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کامیاب ہونے والے، فائدے میں رہنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے حق کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں اور اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، دوسری جگہوں پر اپنا سر نہیں ٹیکتے ہیں اور دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانتے ہیں۔ ایمان لے آئے۔ ایمان کے اجزاء کتنے ہیں؟
آپ کو جاننا چاہیے کن چیزوں پر ایمان ضروری ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ ایمان کے اجزاء ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. جو سچا ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، نیک عمل کیا، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے کام لیا، یعنی حق باتوں کی تلقین کرتے رہے دوسروں کو. میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بچوں تم بھی یہ سمجھو، اور خواتین ملت جو یہاں شریک ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ کسی کے بدسلوکی پر ناک بھوں چڑھا لینا، غصے میں آپے سے باہر ہو جانا اور دوسرے سے قطع تعلق کر لینا، یہ بندے مومن کے لیے روا نہیں ہے، بلکہ بندے مومن کو تو صبر کی تلقین کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو مدد چاہو، مدد طلب کرو، کس کے ذریعہ سے؟ صبر کے ذریعہ سے. اپنے گھر میں بھی بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. ایسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اپنے باپ کے پاس آئے، کا کرتا لے کر کے آئے، اس پر کسی جانور کا خون ڈال دیا اور کہا کہ ابا جان ہم تو کھیلنے میں مشغول ہو گئے. یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. بھیڑیا آیا، بھیڑیا جس کو بگوا ہم لوگ کہتے ہیں. بھیڑیا، بھیڑ بکری کو کہا جاتا ہے، بکری کی جو اون والی ہوتی ہے بکری، اس کو بھیڑ کہتے ہیں، اور بھیڑیا کہا جاتا ہے بگوا کو. تو بھیڑیا آیا، بگوا آیا، وہ کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھدار انسان تھے، سمجھنے والے تھے. کیا کہا انہوں نے؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اپنے گھر کا معاملہ تھا، بیٹوں کا معاملہ تھا. نہ ناراض ہوئے، نہ بگڑے، نہ غصہ کیا انہوں نے، نہ آنکھ کرنے کی دھمکی دی تم کو آنکھ کر دیں گے، تم نے یہ گھڑ لیا ہے. ہمارے استاد سے تفسیر پڑھاتے تھے ہم کو کہ حضرت یعقوب، انہوں نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے، ایسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، جب یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی جس میں کہیں شگاف نہیں، پھٹی ہوئی نہیں ہے، صحیح سالم قمیص ہے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، ما کیسا کانا ھذا الذئب، ما کیسا کانا ھذا الذئب. یہ بھیڑیا کتنا زیادہ. دیکھیے میرا وقت ختم ہو گیا، غالباً اس میں ہی لکھا ہوگا نا. ٹھیک ہے، شکریہ، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر کا معاملہ تھا. نہ انہوں جھگڑا کیا بچوں سے، نہ ان کو ڈانٹا، نہ پھٹکارا، بلکہ انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے ایک معاملہ گھڑ لیا ہے، بنا کے تم لے کر کے آئے ہو، فصبر جمیل، اب میں صبر کروں گا. تو ہمارے سماج اور معاشرے میں صبر کی زیادہ ضرورت ہے، بہت چیزوں کی ضرورت ہے. آج کل دیکھیے حالات کیسے ہیں. ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی ہم بالکل پیک پر ہیں. اگر کسی بھائی سے کوئی غلط بات سرزد ہو جاتی ہے تو ہم برداشت کرنے کے ہرگز تیار نہیں ہوتے ہیں، لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور جانیں، دین پر عمل کرنے کا، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہمارے رسول نے بتایا ہے، اس کو ہم سیکھیں اور جانیں. اور سب سے زیادہ فائدے میں وہی شخص ہے جو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی میں داخل کرے. وہی شخص سب سے زیادہ فائدے کے اندر ہے، اور اسی شخص کو کامیابی ملنے والی ہے. اور علم چندہ کے بیشتر خانی چو عمل دستو نے سنادانی، چاہے جتنا آدمی پڑھ لے لیکن اگر عمل نہیں ہے اس کے اندر ہے تو سب بیکار ہے، سب کچھ بیکار اور اس کا کوئی حاصل نہیں. اس لیے میں یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹے بچے بھی، ان کی بھی تربیت ضروری ہے. اسکول کی تعلیم پر آپ توجہ دیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھی توجہ دیں. اور ہمارے نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مینٹلی فرسٹریٹڈ نہ ہوں، ان کے اندر اپنے ماں باپ کے لیے، بڑوں کے لیے احترام کا جذبہ ہو، عزت کا جذبہ ہو، اور دین کو سمجھیں اور جانیں. یہ نہیں کہ انارکی کے ساتھ جس طرح سے چاہیں شد سے بے بہار ہو کر کے زندگی گزاریں، بگ ٹوٹ ہو کر کے کوئی باغ محسوس نہ کرے، جس طرح سے چاہے اس طرح زندگی گزاریں. نہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، یہی تو وقت ہوتا ہے جو دین سمجھنے کا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنے کا ہوتا ہے، دین کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے خاص طریقے پر یہ گزارش کروں گا کہ اپنا وقت موبائل میں اور واہی تباہی چیزیں دیکھنے میں ضائع نہ کریں۔ موبائل پر بہت ساری اچھی باتیں بھی آتی ہیں، دین کی باتیں بھی آتی ہیں، معتبر باتیں بھی آتی ہیں، مستند باتیں بھی آتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ان کو سنیں اور سمجھیں اور حوالوں پر توجہ دیں، بے حوالہ بات پر دھیان نہ دیں، حوالے کو سمجھیں اور جانیں۔ آج اس کی سخت ضرورت ہے، اور ہم بوڑھے، ہم بڑے لوگ، عمر دراز لوگ اس بات کا بجا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو انداز تھا وہ انداز آج کے نوجوانوں کا نہیں ہے۔ آج کا نوجوان کچھ بفرا ہوا ہے، آج کا نوجوان ذہنی اور دماغی طور پر کچھ الجھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں بہت ساری الجھنیں ہیں، اور یہ الجھن میں آپ کے سے احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر یہ آپ کا الجھاوا دور ہو سکتا ہے، آپ کی الجھن اگر دور ہو سکتی ہے، اگر آپ کو ذہنی سکون مل سکتا ہے، اگر آپ کو دماغی اطمینان مل سکتا ہے، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور جانیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا کیا اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کو سمجھیں اور جانیں، اور اسے اپنی عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں اس کو داخل کریں، اس پر عمل کریں، اس کے عادی بنیں، اس کے خوگر بنیں۔ اس طرح سے اس پر عمل کریں کہ اس کے لیے آپ ہیبیچول بن جائیں، ہیبٹس بن جائے آپ کی، ہیبٹس آر سیکنڈ نیچر۔ اس طرح سے آدمی کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز کا عادی ہے، کیوں کہا جائے گا قبر میں عصر کا منظر، مغرب سورج غروب ہونے کا منظر پیش کیا جائے گا؟ جو نماز کا عادی گھبرا جائے گا، ارے سورج غروب ہو رہا، ابھی میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، قبر کے اندر یہ منظر پیش کیا جائے گا۔ جو نماز کا عادی ہوگا وہ وقت کا خیال رکھے گا، وقت کو بچائے گا، اور واہی تباہی چیزوں میں اپنا وقت نہیں گزارے گا۔ یہ سب چیزیں آپ کے لیے بڑی اہم ہیں۔ دین آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد سے تعلق قائم کرنا، مسجد میں جانا، مسجد سے جڑنا، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے، آپ کا لازمہ ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر جانور کی طرح سے زندگی آپ نے گزارا، کماؤ کتا بن کے آپ نے زندگی گزارا، جانور جس طریقے سے پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنی خواہش نفس کے لیے چکر لگاتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، ویسی میرے نوجوانوں اگر تم نے بھی اس زندگی کا مقصد یہ بنا لیا تو تم میں اور جانور میں کیا فرق ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کی بھلائی سے ہم سب کو نوازے۔ یہ نونہال، یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تربیت بھی آپ کو کرنی ہے، مدرسے کا خیال کرنا ہے، مدرسے کی تعلیم کیسی ہو رہی ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، آپ کے گاؤں کے نوجوان کیا کر رہے ہیں۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ساری مسلم بستیوں کے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، شراب و کباب کے عادی ہو گئے ہیں، دین سے بے راہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو سنبھالیں اور دین کی تلقین کریں، ان کو دین سکھائیں اور سمجھائیں، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق کی ان کو ہم زیادہ سے زیادہ اہمیت بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت کے بھلائیوں سے ہم سب کو نوازے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔